بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے رب ذوالجلال کا احسان، پاکستان کی تقریب، وزیر اعظم کا خطاب، پاکستان IMF مذاکرات کامیاب، اساتذہ کے لیے انکم ٹیکس میں 25% چھوٹ بحال۔ آج پوری دنیا میں یوم القدوس منایا جا رہا ہے۔ اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی اور امین حفیظ۔ السلام علیکم آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام۔ آج میں نے ایک سلام اور ایک حال اور ایک مبارک نہیں دینی رضی دادا۔ پہلے تو ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ جمعہ مبارک آپ دونوں کو۔ شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، بڑی سوٹ کر رہی ہے، چٹے کالے لگ رہے ہیں۔ آج میں نے 3 دن مبارکیں دینی ہیں۔ اچھا کیا بات ہے۔ یس چھوٹے برا دا ویسا دینا جی۔ نہیں الحمدللہ 27ویں کی رات گزری ہے اس کی، پھر اسی رات پاکستان بننے کی، اور تیسری جمعۃ الوداع کی۔ ماشاءاللہ میری مبارکوں کے علاوہ اس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی خطاب کیا۔ ہاں جی، لے لیں مبارکیں میری، خیر مبارک بولے آپ۔ خیر مبارک۔ وزیر اعظم صاحب نے آج خطاب کیا ہے اس حوالے سے یوتھ سے۔ کل انہوں نے ایک اپنا لانچ کیا تھا، وہ جسے پورٹل کہتے ہیں نوجوانوں کا، جی یوتھ کے نوجوانوں کا، نوجوانوں کے لیے ہی کہہ دیں بنیادی طور پہ، تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب تھا آئی تھنک۔ ہاں اس طرح کا کوئی ہب آتا ہے اس کے اندر، ڈیجیٹل یوتھ ہب چوکی نہ سمجھ لینا، ہب ویسے HUB والا ہب۔ تو وہ انہوں نے اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ کل بھی خطاب تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کے خطاب میں کون سی بات رہ گئی تھی جو آج انہوں نے کی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے کل انہوں نے تھوڑا سا IMF کو بھی ٹچ کیا تھا۔ آج انہوں نے پہلے کہا ہے اتحاد اور اتفاق، اس پر انہوں نے زیادہ سٹریس دیا۔ پیورلی انہوں نے یوتھ سے مخاطب کیا، اور یوتھ کو آپ پوزیٹیولی جو بھی بات کہہ سکیں۔ لیکن میں اس خطاب کل والے اور آج والے دونوں والے خطابات کو جب دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے اعتماد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ بالکل، میں اس کی 2-3 وجوہات آپ کو بتاتا ہوں۔ پچھلے ہفتے جب ہم بیٹھے تھے تو ہم دعا کر رہے تھے کہ KPK اور بلوچستان کے اندر حالات درست ہو جائیں۔ آج کے دن اگر آپ صرف اس وقت جو نمبر آف اٹیکس تھے وہ 56 بھی کراس کر گئے تھے پر ڈے۔ آج کے دن ایک آدھ واقعہ ہے دونوں جگہوں کے اوپر، حالات کو آپ پوری طرح کنٹرول میں لا چکے ہیں۔ پہلے جو آگ برسا رہی تھی افغانستان کی حکومت، اس کے اندر کمی آ چکی ہوئی ہے، اب وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ ہم کس دن رکھیں گے یہ ٹاپک بھی۔ نمبر 2، نمبر 3، IMF نے باقاعدہ تھپکی دی ہے پاکستان کو، ٹھیک ہے۔ 6 ماہ کے بعد جو ان کا ریویو آیا ہے، اس ریویو کے اندر انہوں نے باقاعدہ تھپکی دی ہے، پیٹ تھپتھپائی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ ٹارگٹ کے عین مطابق جا رہے ہیں۔ پاکستان کی ریٹنگز بہتر ہوئی ہیں، اور ریٹنگز بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ IMF نے ایک چھوٹو سا بچہ سا نکچو سا اور ہمیں پیکج بھی دے دیا ہے۔ 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کا پیکج الگ ہے، اور 1 ارب ڈالر کی جو قسط ملنی ہے 7 ارب ڈالر والے پیکج میں سے وہ الگ ہے، وہ مجموعی طور پہ وہ چھوٹو پیکج ہے۔ اور آج کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے، میں سمجھتا ہوں میرے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو چائنا سے لون لیا ہوا تھا اس میں سے ہم نے 1 ارب ڈالر ان کو واپس کر دیا۔ کیا بات ہے۔ جو لون کیا تھا، انہوں نے ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے رکھوائے ہوئے تھے تاکہ ہمارے ریزرو اوپر رہے۔ تو آپ ہمارے فائنینشیل مینیجر جناب اورنگزیب رمدے صاحب کے کانفیڈنس کا لیول چیک کریں کہ انہوں نے 1 ارب ڈالر، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں پائن رہا وہ تسی اپنا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، دس ڈز انڈیکیٹ کہ وہ ان کے کانفیڈنس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، معاملات کے اندر ان کی گرپ سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے۔ اور جس طرح کا لوگوں نے شور مچایا ہوا تھا اسلام آباد سے اور بلوچستان میں مل کے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور کیا ہونے لگا ہے، اور منی بجٹ آئے گا اور مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا، IMF نے ان کو قسط نہیں دینی، رونا پٹنا، شریکے نو اگ لگ گئی، لگ مٹھی نہیں تیز والی لگی ہے۔ اچھا مجھے یہاں سے ایک بات یاد آئی کہ وہ عید کے ٹائم پہ 3 دن احتجاج بھی ہونا تھا ڈیالہ کے باہر، وہ کہاں گیا؟ آپ کو پتا ہے میں گھومتا رہتا ہوں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، تو کل میں 2 جگہ پہ پھنسا ہوا تھا اور میں نے دونوں جگہ پہ یہی پروگرام بھگتایا کہ بانی PTI نے کال دے دی ہے کہ عید کے 3 دن جناب جیل کے باہر احتجاج ہوگا۔ ہم جب پروگرام کر کے گھر پہنچے
तो आगे वो रऊफ हसन साहब जो हैं उनका बयान पड़ा हुआ था कि हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, उसके बाद जुनेद अकबर साहब जो है वो तो टोटली मुकर गए, कहते मैंने कब कहा था कि वहां पे कोई एहतजाजी कैंप लगेगा, मैंने तो वैसे ही कहा था। इस मुकरने की वजह क्या थी? बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है कि उनका वर्कर भी अक गया और थक गया। वेरी राइट। और दूसरी बात यह कि उनका वर्कर जब पकड़ा जाता है तो 4-4 महीने तक पार्टी का कोई जिम्मेदार उसकी खबर नहीं लेता। सही। मतलब आप पॉलिटिकल वर्कर के हवाले से सोचें ना, बाकी पार्टियों के वर्कर भी पकड़े जाते हैं, उनकी पार्टियां उनको पीछा सपोर्ट करती हैं, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। वर्कर्स तो छोड़ें, शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरह से बात करते हैं उनसे मिलने कोई नहीं जाता। हाँ, अच्छा देखिए 9 मई के अंदर जो लोग पकड़े गए थे, तकरीबन 3 महीने के बाद, क्योंकि वो जो प्रोसेस साहब कर रहे थे, मैं उनके बड़ा मेरे दोस्त हैं, अगरचे वो पॉलिटिकल नजरियात मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, तकरीबन 3 महीने के बाद जाके उन्होंने उन फैमिलीज का माहाना राशन शुरू किया था। ठीक है, ये अच्छा है, उन्होंने फॉलो अप किया, लेकिन 3 महीने बाद जाके। मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो केपीके से लोग पकड़े गए हैं ना, वो 26 नवंबर वाली रात जी, ठीक है, वो हो गए, और कराची में से जो लोग पकड़े गए हैं उनको तो 6-6 महीने किसी ने पीछा ही नहीं किया, बेचारे रगड़ा खाते रहे पुलिस के हाथों। तो ये जो रगड़े मिले हैं ना उनके कारकुनों को फ्रीक्वेंटली, उसमें सेंट्रल पंजाब तो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया है, उनसे कम से कम एहतजाज की हद तक इररेलेवेंट हो गया है। और दूसरा ये जो बाकी जो अपने देखें कारकुन एक दूसरे को जानते होते हैं ना, वो जब एक दूसरे का हाल देखेंगे अमीन हफीज साहब, तो अगली दफा फिर सोच के आएंगे, किसी और सोच में आएंगे कि यार जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए है। ये हुआ है उनके साथ। असल में इशारे दिए जाते हैं ना कि बस अभी बानी साहब आ रहे हैं, रिहा हो रहे हैं। वो तो डेटे भी कुछ दे दी गई थी कि मार्च की डेट्स पे वो अंदर नहीं है। फोन उधर से आ रहे हैं, दरवाजे खुल जाएंगे। फोन नहीं आने दिया अमीन साहब, दरवाजे खुल जाएंगे, खसूसी जहाज आएगा। यूं बानी को लेके हार पहना के, अब लोगों ने 1 डेट देखी, 2 डेट देखी, 3 डेट देखी, फिर उसके बाद अपने साथ होने वाला सलूक देखा, फिर ये भी देखा कि पार्टी ने एज ए पार्टी वो रोल अदा नहीं किया जो कारकुन अपनी पार्टी से तवक्को करते हैं। उन्होंने कहा जी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मगरमच्छां दा हाल हो रहा है, तो मैं ते मतलब 2 रकातां दी मार भी नहीं गा। बिल्कुल, तो इससे और ज्यादा इससे और हुआ। लेकिन मैं कमिंग बैक जो शहबाज शरीफ साहब वाला है ना शमाइला, शहबाज शरीफ साहब ने मुआशी मामलात को अपने पूरी ग्रिप में किया, ठीक है। अफराते ज़र लोएस्ट लेवल के ऊपर है, और ये मैं नहीं कह रहा, IMF ने तस्लीम किया। कोई मुझे ये ना बताए कि आलू महंगे हैं, प्याज महंगे हैं, भाई IMF ने जाके पूछो, उसने कहा है कि अफराते ज़र सबसे निचले लेवल के ऊपर आ गई है, जो कि और आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत बढ़ गए हैं। आपकी टेक्सटाइल गारमेंट की एक्सपोर्ट जो है उसने पहले 7 माह के अंदर, माली साल के पहले 7 माह के अंदर 10% की ग्रोथ शो की है। सही। और उसका अपना वो वैल्यू एडेड चीज समझी जाती है ना, उसमें बाहर कपास के लिबास बन के बाहर जाने तक मैक्सिमम मैन पावर उसके अंदर इंगेज होती है। आप ये देखिए कि पिछले 1 साल के अंदर मरियम नवाज शरीफ ने सिर्फ सफाई और सेहत के मामले के अंदर 1 लाख नई नौकरियां दी हैं लोगों को। क्या बात है, ठीक है। और मतलब कि ये बात वो उन्हें बतानी चाहिए उनके मीडिया सेल को, लेकिन मैं एक कैलकुलेशन कर रहा था ना सिर्फ लाहौर और पूरा पंजाब के अंदर साफ सुथरा हो रहा है, खूबसूरत हो रहा है, और इतनी बड़ा वो नेटवर्क बना दिया गया है, और उस नेटवर्क में रोजगार भी मिला है। बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो कूड़ा है ये बड़ी इकोनॉमी है। इसको जला के आप बिजली बना सकते हैं, इससे गैस निकलती है, और आप देखिए इस वक्त और इससे खाद बनती है। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का जो फंड है जो हमें मिला है, और इसमें और भी मिलना है अभी। ये फंड जो है ये एनवायरनमेंट की बहाली के लिए है, और वो महमूद बूटी के ऊपर जहां से गुजरा नहीं जाता होता था, याद पहाड़ बन गए थे, पहाड़ बन गया हुआ करकट के। हाँ। और अब पंजाब की हुकूमत ने उस कूड़े करकट को बदल दिया है खूबसूरत प्यारे से पार्क और बाग में। अब जिंदा दिलाने लाहौर ही नहीं, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और पूरा पंजाब महमूद बूटी के उन वो जो कूड़े करकट के पहाड़ थे ना,
اس کو مری کے پہاڑوں سے اچھا، پرائم تشبیہ منسٹر دیں صاحب گے. نے آج اپنی اسپیچ میں بھی یہی کہا ہے کہ پہلے تو اتحاد ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد معیشت کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ اتنے پر امید لگ رہے تھے رضی دادا اور امین صاحب کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری جو ہے نا آئی ایم ایف کے ساتھ آخری والا جو ایگریمنٹ ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ جو خطاب رضی دادا بھی بات بتا رہے تھے, وہ ان کے اندر دن بدن نا پرائم منسٹر کے اندر امپروومنٹ, کانفیڈنس, ہر چیز بڑھ جیسے رہی ہے. ایک بچہ ہوتا ہے نا, وہ سارا سال تیاری کرتا ہے, وہ جیسے اس کا امتحان آتا ہے وہ تھوڑا سا ڈر بھی ہوتا ہے, نیچرل ہوتا ہے. یہ پرائم منسٹر بنے, تھوڑا سا ڈر بھی تھا, اور پیچھے سے وہ ایک پارٹی تھی, یہ ہو جائے گا. حالات اس وقت بڑے خراب تھے. اب جب اس طالب علم نے جو آج وزیر اعظم ہے, اس طالب علم نے جب پہلا پیپر دے دیا, دوسرا پیپر دے دیا, اس کے اندر اس کو اعتماد آ گیا کہ جو میں یاد کر کے آیا تھا, تو اس کے آگے جو کویسچن اس کو ملے ہیں اس نے کس طرح خوبصورت انداز میں جواب دیے ہیں. تو جیسے ہی امی آتی ہے نا, پوچھتی ہے بیٹے کو, بیٹے آج پیپر کیسا ہوا, تو شہباز شریف کہتا ہے جی اتنا زبردست پیپر ہو گیا, میری توقع سے بہتر ہو گیا. اور جب پھر آئی ایم ایف یوں تھاپڑی دیتا ہے کہ شہباز شریف ویل ڈن, تو یہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے, یہ لیلۃ القدر کی خوبصورت ترین راتوں میں سے ایک رات کے دن, یہ 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا. اور ایک ہی بات تھی, کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کلمہ اور یہ لیلۃ القدر کی رات اور یہ 14 اگست اور یہ جمعۃ المبارک, کتنی چیزیں, جمعۃ الوداع, یہ کتنی چیزیں ملتی ہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نئی نسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں یہ پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے, اتنی معدنیات ہیں, اتنے وسائل ہیں. ویسے آپ نے خطاب سنا ہے, خطاب سنا ہے, اس میں کہیں کو کٹوں کی بات آئی ہو, کبھی کو بچوں کی بات آئی ہو؟ یہ بات ضرور کی گئی ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے جو ہے نا قوم کو تقسیم کیا گیا. اچھا, اور کہیں 5 مرغیوں ایک مرغ کی بات آئی ہو, ہم ان کو انڈے دیں گے اور کٹے دیں گے, کوئی بچے کو اس طرح کی بات تو نہیں آئی. چلیں پھر آپ جاری رکھیے. ہاں, تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نئی نسل کو اعتماد میں لیا اور بتایا کہ پاکستان کو جب ہم نے سنبھالا, اور اب ہم جہاں تک 1 سال, یہ کوئی 5 سال کی بات نہیں ہے, بڑے کم 1 سالہ دور میں, اور وہ بھی آپ یہ سمجھیں کہ سب کو لے کے وہ چل رہے ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پولیٹیکل اتحاد اس وقت تمام سیاستدان جو ہیں ایک کو چھوڑ کے, انہیں کیا نا جیسے ایک مقرر ہوتا تھا, وہ شرارتی سا سٹیج پہ آگے تقریر کرتا تھا پنجابی میں, تسی ساری ماما پہنا ایک کری نو کٹ کے. شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہوں گے سارے سیاسی جماعتوں اور لیڈروں ہیں, اور ساری سیاسی جماعتیں میری بات سن لیں, ایک کری نو کٹ کے اڈیالہ جیل والی. تو مطلب ہے کہ وہ بھی بات بڑے اعتماد سے کر رہے ہیں کہ ہمیں جو معاشرتی اور دہشت گردی کے جو معاملات ہیں ان کو ہم نے حل کرنا ہے, اور یہ حل تبھی ہوں گے جب ہم سارے متحد ہو جائیں گے اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی ہم ذمہ داری قبول کریں گے. نئی نسل کو یہ بتایا گیا کہ ہم آپ کو, جو بچے اچھے نمبر لیتے ہیں, میڈیکل میں جاتے ہیں, انجینئرنگ میں جاتے ہیں, سی ایس ایس کرتے ہیں, کمپٹیشن کے امتحان میں جاتے ہیں, لیکن جو بچے اتنے اچھے نمبر نہیں لیے پاتے, ہم ان کو اور ان کی صلاحیتوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, ان پر سرکاری وسائل نچھاور کریں گے, ہنرمند بنائیں گے, ان کو آئی ٹی اور اے آئی کی ایسی زبردست ٹریننگ دیں گے, اور یہ معاشی ترقی میں کیا گیا ہے نا وہ کانفیڈنس واپس لائیں گے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, واپس آ کے یہیں سے جوائن کریں گے. امین صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में साथ देने का शुक्रिया। रजी दादा, जो हमने ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अमीन साहब के, और मैंने कहा था कि ये हमारे यूथ को तकसीम किया गया एक प्रोपेगेंडा करके, हाँ। उससे बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए दोबारा बुनियादी कॉन्फिडेंस तौर मैं आपको अर्ज करूं, हमारी भी ये ख्वाहिश होती है, हाँ जी, हाँ जी, हमारी भी ये दुआ होती है कि हमारे बच्चे भी जो हैं वो सिलिकॉन वैली में जाके रूल करें, वहाँ पे उनका नाम हो, वहाँ पे उनके स्टार्टअप्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हों, ठीक है। और हमें आगे से चोर डाकू, हमें पता चलता है कि जी हमारे बच्चे चोर डाकू में लगे हुए हैं, ठीक है। और उनको जो है वो कराची जो है उससे निजात मिलना मुश्किल हो गई है, तो तकलीफ होती है एज ए पाकिस्तानी, एज ए फादर, एज ए टीचर। मैं मतलब कि जर्नलिज्म के अलावा और भी तो बहुत सारे काम करता हूँ, वहां पे बकायदा तकलीफ होती है। मतलब इतनी बड़ी अमेरिका की और बरतानिया की फाइनेंशियल मार्केट है, पिछले दिनों एक बच्चा जो है पाकिस्तानी वो बरतानवी फाइनेंशियल फर्म का हेड बना है, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद पहले कोई नहीं था, ज्यादातर इंडियंस थे। अमेरिका के अंदर देख लें, बरतानिया के अंदर देख लें, जो दुनिया की मईशत का हब है, मरकज है, यानी वहां पे जाके इंडियन फ्लरिश कर रहे हैं। क्यों? हमने अपने बच्चे को चोर डाकू की तरफ लगा दिया। तो ये जो गुमराह किया गया है उस बच्चे को, उसकी डायरेक्शन छीन ली गई है ताकि मैं इक़्तिदार में आ जाऊं। ये एक नस्ल खराब की है, बिल्कुल, और जिसकी मुझे जाती तौर पे रंज है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे डिप्टी वजीर आजम जनाब हजरत किबला इसहाक डार साहब जो हैं, उन्होंने आखिरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले तलबा के वालिदैन की आहोजारी सुन ली है। और आप ये देखिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने, जो हमने एक दिन बात की थी, बिल्कुल बात की थी कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए, फीसिस पे आपने बात की थी। आप अपनी जमीनें बेच देते हैं, जी, अपने घर बेच देते हैं, जेवर बेच देते हैं, बेच रहे थे बच्चों को। ये इतनी सियानी और अक्लमंद बातें ना अमीन हफीज करते हैं हमेशा प्रोग्राम में। हाँ, तो वो जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे थे उनके लिए उन्होंने आखिरकार फैसला दे दिया है। 18 लाख रुपया मेरा मतलब है पर ईयर की फीस उन्होंने मुकर्रर की है। अच्छा, 18 लाख का मतलब हो गया कि तकरीबन 90 लाख रुपया पूरे 5 साल का, 5 साल का, 1 करोड़ ठीक है? ऑलमोस्ट 1 करोड़ कह लें आप, 90 लाख ही रहने दें, 1 करोड़ जरूर करना है। अच्छा, ये जो मेडिकल कॉलेजेस थे, ये पिछले दिनों हुकूमत की अदम फैसला साजी के बायस फीस 1 करोड़ 40 लाख और 49 लाख तक ले गए थे। एक तो जालिम ने 1 करोड़ 58 लाख के वाउचर जारी कर दिए थे। तो अब ये इसहाक डार साहब ने फैसला तो दे दिया है, लेकिन ये अब उनका फर्ज भी बनता है कि इसका इतलाक भी करवाए। और अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसका इतलाक नहीं करता तो उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रजी दादा, यहाँ एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है मेडिकल एजुकेशन के हवाले से। मैं चूंकि मेरी बेटी खुद MBBS कर रही है, अभी फाइनल ईयर में सरकारी इदारे पेपर दे रही है। शमाइला, ये जो सरकारी इदारा है ना, जिसमें बच्चे सबसे पहले वहां दाखिल होते हैं और वो उसके बाद फिर जो बच्चे रह जाते हैं सरकारी मेरिट से, जो पूरे नहीं हो पाते, फिर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की तरफ जाते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी पूरे पंजाब के मेडिकल कॉलेज में जो सरकारी सतह पे है, उसकी सालाना फीस, अब जरा तवज्जो फरमाएं, मैं कहने लगा हूं, सालाना फीस 40,000 से 45,000 के दरमियान है। और प्राइवेट सेक्टर की सालाना फीस 18 लाख रुपए आज मुकर्रर की गई है। ये इससे ज्यादा। अच्छा, फिर सुने अगली बात सुने, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ जो हॉस्पिटल्स हैं वो रिकॉग्नाइज्ड मौजूद हैं, उन पे आउटडोर और इनडोर पेशेंट की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो MBBS स्टूडेंट को प्रैक्टिकल के लिए जरूरी होती है। इन प्राइवेट कॉलेजों के पास तो दिल्ली मेडिकल कॉलेज है। अमीन साहब, जैसे रजी दादा ने बोला कि 1.5 करोड़ रुपया वो ले रहे हैं, जो बच्चा इतना पैसा दे के डॉक्टर बनेगा वो पेशेंट चेक करेगा या पेशेंट की जेब देखेगा? रजी दादा, बिल्कुल डेफिनेट नहीं। मैं आपको बताऊं, मुझे इससे हम बाहर आ जाए, मैं पाकिस्तान पे आना चाहती हूँ। एक फिक्रा, कोई अमीन हफीज जैसे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वो बच्ची जो है उसका दाखिला तो हो गया है एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो आप अगर साथ चलें तो वो
وہ انڈر ہینڈ نا کچھ مطلب ان اکاؤنٹڈ فار پیسے بھی مانگتے، ڈونیشن مانگتے ہیں. فورن سیٹیں تھیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ تو چھپے لفظوں میں بتا رہے ہیں نا. فورن سیٹیں انہوں نے رکھی ہوتی تھی، ان پروپیگنڈوں سے میرا خیال ہے کہ نکل آیا. ٹھیک کہا ہے آپ نے کہ اس پہ جو ابھی انہوں نے جو آرڈر دیے ہیں اس کا امپلیمنٹ بھی چیک ہونا چاہیے. لیکن دوسرا فیصلہ بھی یہ کیا ہے، ایک اسحاق ڈار صاحب نے ہی لے کے دیا ہے یہ فیصلہ، تو ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے. وہ ہے اور اس کے ساتھ ان کی جو جو فیسلٹیز ہیں، جو ریکگنائزڈ فیسلٹیز ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پروپیگنڈے کے علاوہ امین صاحب اگر ان پروپیگنڈوں سے باہر 25% ریسرچ الاؤنس جو تھا وہ بحال کر دیا، ان کا جو کنسیشن تھی ٹیکس. مجھے تو پہلے وزیر اعظم صاحب کا وہ شیئر پڑھ لینے دیں. پاکستان جو ہے نا ایک سیکنڈ، پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج ایک شعر سنا ہے پاکستان کی بات کروں علامہ گی کہ اقبال کا. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا بہت ساری وسائل سے مالا مال ہے، لیکن جب اس میں دہشت گردی ہوتی ہے وہ صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ ان سے ہماری ترقی برداشت نہیں ہوتی. جی آپ شیئر سنا دیں. وزیر اعظم صاحب نے تو بڑا کلیئر آپ بھی کہا سنانا چاہیں گے، کہ میں جانتی ہوں. معاشرتی اور دہشت گردی کا سامنا ہے پاکستان کو، اور پاکستان میں معدنیات خزانہ بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمیں دہشت گردی کی لپیٹ میں اور اس میں مصروف رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنی معدنیات کی طرف توجہ دے کے تو مطلب وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ بھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ان کی ایفرٹ سے، ایف بی آر کی ایفرٹ سے، اور وہ جو انہوں نے اہم ملاقاتیں کی ہیں، 34 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس پیسے سے ہم نئی نسل پر اخراجات کریں گے، کسانوں کو دیں گے اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں گے. شیر آج جو میں عوامی ریلیف کی بات نہ کروں، اب شیر سنا دیں. ہاں جی، عوامی ریلیف جب انی پڑ جائے گی بڑا پیسہ آ گیا تو مطلب پھر عوامی ریلیف ملنے جا رہا ہے، تبھی تو بجلی سستی ہونے لگی ہے. وزیر اعظم صاحب جو جوش میں شیر بھی سناتے ہیں اور اینڈ میں زور سے مکہ بھی مارتے ہیں. آج مجھے بڑے پیارے لگ رہے تھے. نہیں آج ایریا رکھنے والی بات نہیں کی. آج انہوں نے کہا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے گلزار ہستی میں، تمنا آرزو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا، اور علامہ اقبال کا شعر ہے. اور نہیں ہے شان خودداری، اور نہیں ہے شان خودداری، چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گل کر لے. بڑے اچھے سٹائل سے انہوں نے پڑھا تھا، کوئی دستار میں رکھ لے کوئی. اور وہ تو وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ جب اپنا قافلہ بڑا خوبصورت عزم و یقین سے بالکل عزم و یقین سے قافلہ ان کا نکلا ہے تو آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹنے جا رہی ہے. رضی دادا، آئی ایم ایف اگر راضی ہو گیا تو بجلی سستی ہونے جا رہی ہے، اس پہ تو کچھ بتا دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی حکومت نے جو ہے یہ جتنے بھی سی پی پیز ہیں نا، کیپٹیو پاور پروڈکٹس پروڈیوسرز، یعنی جو فیکٹریوں نے اپنے اندر لگائے ہوئے ہیں، صحیح اپنی حدود کے اندر جو پاور پروجیکٹس لگائے ہوئے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، سرکار نے انہیں کہا کہ دیکھیے ہم نے آپ کے ڈور سٹیپ تک، آپ کے میٹر تک انفراسٹرکچر بچھایا ہے، رائٹ، آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اس کا کرایہ دیں ہم. ٹھیک ہے، تو وہ جو ان سے کرایہ لیا ہے نا اس انفراسٹرکچر کا، اس کو سیس کہہ دیں آپ. ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں 1 روپیہ فی یونٹ پورے پاکستان کے لوگوں کے قیمتوں میں کمی ہوگی. لیکن جو انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا ہے 7 روپے اس کے ہوں گے، تو یوں 8 روپے کا ریلیف جو ہے یہ ہو سکتا ہے عوام کے لیے. اچھا، مزید جو اگر ایڈجسٹمنٹس ہو گئی تو 8 روپے کی کل ملا کے تقریباً کوئی 15 روپے جو ہے اس کا ریلیف فی یونٹ ملے گا. ہاں، اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ سارے پیسے کنزیومر کو نہ دیں، اور اس سے آپ کا جو پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضہ ہے، اس میں کمی کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں ریکوری کہیں اور سے ہو رہی ہے تو اس سے ہم اس کو کر لیں گے، یہ آپ ہمیں عوام کو ریلیف دینے دیں. یہ پاکستان حکومت نے پلیڈ کیا، جس کے نتیجے میں وہ ایگری کر گئے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اگلے بجٹ کے اندر آپ کے اور میرے ٹیکس کے اندر بھی
जो तनख्वाह के छूट ऊपर होने जा कटता रही है है। उस पे भी अच्छा, मैं छूट पेट्रोल मिल की जा रही है। कीमत कहना चाह रही हूँ मीन साहब के 3 रुपए कम हुई है। हाँ, नहीं उन्होंने कहा पेट्रोल की कीमत कम नहीं होगी, लेकिन उसका रिलीफ जो है ना वो बिजली में देंगे, तो ये कब मिलेगा? सर देखिए मैं यही आने मैंने वाला है? आपको बताया, ये वाला उसी का रिलीफ है ना। सही, ये जो आपने एक्स्ट्रा वाला बताया कि वो भी आ रहा वो है। भी आ रहा है। सही सही सही। अच्छा, 3 रुपए वैसे मुझे मैं कल पढ़ रहा था कि 3 रुपए डीजल और 3 रुपए पेट्रोल जो है वो उन्होंने यकम से कम करने का ऐलान किया है। ये जो यकम है ना, उम्मीद है मतलब। ईद है, ईद उल उम्मीद है। फितर है। वो यकम का अप्रैल फूल भी तो है ना। अच्छा रसी दादा, बार बार जो है ना वो साथजा की जो इनकम टैक्स पे छूट की बहाली दोबारा हुई है ना, उस पे आना चाह रहे थे, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये जो हमारे असातिज़े हैं ना, ये काबिल एहतराम है बिल्कुल। और असातिज़ा की बदौलत ही हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। सही कह रहे हैं। असातिज़ा के पूरी दुनिया में असातिज़ा का बड़ा बुलंद मुकाम होता है। बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद भी चूंकि इल्म दोस्त इंसान है, जब वो पंजाब के वजीर आला थे उन्होंने तालिब इल्मों में मतलब कि लैपटॉप तकसीम किए, पढ़ाई छोटे की मोटे तरफ नहीं लोगों लाखों का की ध्यान। तादाद में असातिज़ा के ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। ये उनके दिल में असातिज़ा के लिए बड़ा प्यार और मोहब्बत दर्द है। तो जब ये केस उनके सामने आया, बताया गया, तो उन्होंने कहा कि ये 25% जो रकम उनसे कटौती हो रही है उनके इनकम टैक्स में, तो इसको जो इनकी शिकायत भी है असातिज़ा की कि ये खत्म की जाए। सही। यानी कि उनकी जो पीछे उनको 25% की रियायत होती थी उसको बहाल कर दिया है। मतलब वो 25% कटौती नहीं होगी, असातिज़ा की तनख्वाहें अमलन 25% बढ़ गई। आप इसको यूं पॉजिटिवली लें, 25% तनख्वाहें बढ़ गई और इसकी असूली मंजूरी जो है ना वो दे दी गई है। और वजीर आजम साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ऐलान किया है FBR को और दीगर जो कटौती करने वाले हमारे मुतलका अदारे हैं उनको कहा गया है कि ये जो रिलीफ है ये उनको दिया जाएगा, चूंकि 2012 में, फिर उस बाद 2013 और 14 में, फिर उसके बाद ये सारा 2324 तक की ये असातिज़ा की कटौती जो है ना वो उनकी तनख्वाह से होती रही। अब वो उन असातिज़ा की जो मुतालबा है उसको मद्देनजर रखते हुए, कबूल करते हुए वो कटौती जो है ना अब उसका फायदा रसी दादा, ये पहली हुकूमत है जिसने असातिज़ा की सुनी है। मजलूम लोग होते हैं असातिज़ा, इनको रिलीफ बड़ा जरूरी था। दूसरा सूबा तो इनको फैंटी लगाता है साहब। बिल्कुल सही बात है, सड़कों पे इतना टाइम निकले रहे हैं। लेकिन और ये यूनिवर्सिटी असातिज़ा है, ये छोटे असातिज़ा नहीं है। रिसर्च तो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा करते हैं और मेरा ख्याल ये है कि ये सस्पेंड होना ही नहीं चाहिए था। सही बात है। औरंगजेब साहब को इस हवाले से कोई इनॉनियसली हो गई होगी, गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर हो गई होगी, क्योंकि वो हर पॉकेट के अंदर तो हाथ डाल रहे हैं, अपनी तमाम जेबें फरोल रहे हैं कि कहीं पे कोई पैसा ना रखा हो। तो बंदे के पास जब पैसों की कमी हो ना तो वो सारी जेबें फरोल रहा होता है। तो वो उन्होंने कोई भी ऐसा हेड छोड़ा नहीं है उन्होंने वो ना लिए हों। और इसके बाद फिर स्टॉक मार्केट ने भी माशाल्लाह 1600 पॉइंट की तेजी दिखाई उस दिन जब ये IMF का पैकेज आया है। तो मेरा ख्याल है कि चीजें, इसका मतलब है मुझे चौथी मुबारक भी देनी चाहिए थी हाँ, आपको। चीजें बेहतरी की तरफ गामदन है। वैसे हैरत की बात है, पूरी स्टॉक मार्केट उतने गई है, वो शेयर उतने नहीं गए जिन्हें मैं खरीदे सब। लेकिन देखिए जी, ये किस्मत की बात है, नसीब की बात है। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। हर वक्त बार वक्त कश्मीरी अवाम को हक के खुद इरादियत के मुतालबे की सज़ा देने के लिए काबिज़ भारतीय अफवाज ने तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। काबिज़ भारतीय अफवाज बड़े पैमाने पर कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर रही हैं। हुर्रियत रहनुमाओं, इंसानी हुकूक के कारकुनों और आम शहरियों को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया जा रहा है। मकबूजा खित्ते में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां मोदी हुकूमत की बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत हैं। तमाम तर भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम अपनी मंजिल इल्हाक़ पाकिस्तान की जानिब रवां दवां हैं। वेलकम बैक।
رضی دادا جی۔ یوم القدس کی مناسبت سے آج پوری دنیا میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، فلسطین بھائیوں کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی ہو رہی ہے، کتنا ضروری ہے ان کے ساتھ یہ سارا ہمدردیاں دکھانا، ساتھ چلنا، ان کو یہ میسج دینا؟ یہ فارمیلٹی ہے، ہم ہر سال منایا کرتے تھے، لیکن اب تو یہ بے معنی ہو گیا نا، اب جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے بیچاروں کے ساتھ، اور جس طرح ان کو یہ میسج ہی تو ہے کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، مطلب یہ ایک قسم کا اظہار ہے، اور شانہ بشانہ ہم کیا کھڑے ہیں، ہم جو چیز بھیجتے ہیں، جو ڈونیشن بھیجتے ہیں، وہ ان تک پہنچنے دی جاتی، کھانے کی چیزیں ان کے پاس نہیں جاتی، ان کے بچے جو ہیں وہ دودھ نہ ملنے کے باعث جو ہے میل نیوٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ سٹنٹنگ تو بہت تھوڑا ہوتا ہے لفظ، اگر سٹنٹنگ گروتھ کی بات کی جائے، وہاں پہ تو میل نیوٹریشن ہو رہی ہے، اور ان کے وزن جو ہے بچوں کے وہ بہت کم رہ گئے ہیں۔ ہم کس چیز کو روئے جو وہاں پہ انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، اور آپ دیکھیے تقریباً کو 70,000 کے فگر تو مانتے ہیں نا اسرائیلی اور امریکن جو ہیں ان کو، یا اقوام متحدہ کے ادارے، لیکن اب یہ دیکھیے کہ ایکچول فگر اس سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ ابھی تو جب ملبہ ہٹے گا، وہ جو ملبہ انہوں نے پورے غزہ کو کی پٹی کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، اب جو ملبہ ہٹے گا اتنی بڑی 8 6 سٹوری ملٹی سٹوری بلڈنگز کا، تو ان کے اندر سے جو لوگ مطلب پھر آپ کو پتا چلے گا نا کہ اصل میں یہ کیجویلٹیز کتنی تھی۔ محتاط اندازے کے مطابق 4 سے 5 لاکھ لوگ انہوں نے ذبح کیے ہیں یا اس طرح قتل کیے ہیں اسرائیلیوں نے، اور ان کی بربریت جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور لوگوں نے، ہمارے پاکستانی جو ہے نا وہ اس سے بھی کوئی نہ کوئی اپنا کاروبار نکال لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے خبر چلوائی کہ جناب ہم تو اسرائیل کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کے میڈیا کے اندر اس کی خبریں چھپ گئی، اس کے بعد امریکہ دے ویزے بھی تے شہریتاں بھی پکی، لوگوں نے اس میں سے یہ نکال لیا کاروبار، نہ آپ اندازہ فرمائی۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ حکومت پاکستان نے ایک سپیشل طیارہ مخصوص کیا ہوا ہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہے، ایئر بس 321 ہے، وہ مسلسل ہفتے میں 1 یا 2 فلائٹس کرتا ہے، میڈیسن خوراک لے کے وہاں پہ جاتا ہے۔ ہم نے بیسیکلی بیس کیمپ بنایا ہوا ہے مصر کو، اور وہاں پہ وہ چیزیں جا کے ڈیلیور کرتا ہے، اور وہ اگر اجازت مل جائے تو وہ وہاں کے بچوں تک پہنچ پاتی ہیں۔ لیکن اس دوران جو استقامت اور جو عزت، اور جسے استقامت کے ساتھ آپ کہیں کہ جو مستقل مزاجی اور جو بہادری فلسطینی قوم نے دکھائی ہے، ان کے بچے سے لے کے اور بڑے تک نسل کشی کی جا رہی ہے، کوئی نہیں ہے، بالکل نسل کشی کی جا رہی ہے، لیکن ان کے ارادے جو ہیں نا وہ پختہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو مرضی ہو جائے یہاں سے ہم موو نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں اپنا وطن۔ دیکھیں یہ جو ہمارا ہم یہ یوم القدس مناتے ہیں، اس میں یہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعۃ المبارک آتا ہے، جمعۃ الوداع، اس دن یہ پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا میں یہ فلسطینیوں کے ساتھ، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور ابھی اسلام آباد میں تقریب ہوئی ہے 1 روز پہلے، اور اس میں ایران کے سفیر نے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کا اس نے تعریف کی ہے کہ جس طرح پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پہ، دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ افغانستان جو فلسطین کا معاملہ ہے یہ اٹھایا ہے، اور اس پہ اسرائیل کی جو مطلب ہے کہ ان کے اوپر جو موت طاری کی جا رہی ہے بمباری کی صورت میں، اور یہ پورا غزہ جس طرح اتنی بلند و بالا عمارتوں میں یہ جو دہشت اور یہ وحشت اور یہ انسانیت کا جو وہاں پر جس کو آپ کہہ لیں کہ اتنا برے طریقے سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو ایرانی سفیر کا یہ کہنا تھا کہ انہیں احساس ہے اس بات کا کہ بہت سے ممالک اپنی بعض وجوہات کی بنا پر، اپنی بعض مشکلات کی بنا پر اتنا کھل کے سامنے نہیں آ پاتے، اور وہ اسرائیل کو اس طرح اور امریکہ کو اس طرح کنڈیم نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ پوری دنیا اس وقت فلسطینی عوام کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے، اور اس کے لیے وہ امداد بھی دے رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا انہوں نے نام لے کر شکریہ ادا کیا کہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے
پوری امت مسلمہ کے سامنے ہر مسلم اور انٹرنیشنل فورم ہر فورم پہ ہر فورم پہ ہر انٹرنیشنل امت مسلمہ کے سامنے بھی اور اقوام متحدہ میں تمام اقوام عالم کے سامنے بھی یہ بات بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہی ہے کہ فلسطین کی آزادی جو ہے اس پہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس پر اسرائیل کی بمباری اور وحشیانہ جو ان کا اٹیک ہے وہ ختم ہونا چاہیے، غزہ کی پٹی میں امن آنا چاہیے اور وہاں کے مسلمانوں کا اور یہ جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کی آزادی، اس کی حرمت اور اس کا جو ہمارا ان کے ساتھ ایک مذہبی لگاؤ جو ہے، یہ مطلب بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے اور اس میں ہمارے تمام سیاسی جماعتوں اور دینی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی اسلام آباد کی ایرانی کونسلٹ کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ تو بات کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ جو یوم القدس بنایا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو باور کرایا جائے کہ اسرائیل کی جو وحشیانہ جس کو کہتے ہیں قتل عام اس کو روک تھام ہونی چاہیے، یہ اس پہ امن ہونا چاہیے اس خطے میں، اور جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس کو اپنا اس کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے اور ماضی میں تو اللہ معافی دے اب اس پر جو ہے وہ اس کو چیزوں کو سنجیدہ لینا چاہیے اور اقوام عالم کو اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ جو ہیومن رائٹس ہے نا اس ایشو کو بری طرح ابیوز کیا جا رہا ہے۔ مثلاً اسرائیل اور اس کے حامی ہم میں بھی پائے جاتے ہیں، چھپے ہوئے جعلی آئی ڈی سے آ کے ہمیں گالیاں دینے والے، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں فلسطینیوں نے کچھ تو وہ بھی ہیں فلسطین پہ ہونے والے مظالم کی وہ بھی نہیں مزاحمت بھی نہیں کرتے۔ میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی فلسطینیوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا، یعنی کہ وہ چیزوں کو الٹ بیان کرتے ہیں اور اس لیے اسرائیل کا حملہ جائز ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یوکرین کے اندر جو یوکرینی تھے انہوں نے روسی نیاد لوگوں کے اوپر زندگی اجیرن کر دی تھی، اس لیے روس کا حملہ جو تھا وہ یوکرین کے اوپر جسٹیفائیڈ ہے۔ یہ وہی کلاس اب یہ کلاس کیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جی بڑے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں، دیکھیں بلوچستان میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا بلوچستان کے اندر جو دہشت گرد آ کر عام سویلین اور مسافروں کو قتل کرتے ہیں وہ اس کی مذمت میں نہیں، ان کی زبان سے کوئی ایک لفظ پھوٹتا، مسافروں کو بسوں سے ٹرینوں سے اتار کے ان کا آئی ڈی کارڈ دیکھ کے جب وہ قتل عام کرتے ہیں تب ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑے پرائیویٹ ٹی وی چینل کے پرائم ٹائم میں بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ ان بے گناہ مسافروں کے قتل کے اوپر ایک لفظ نہیں پھوٹتا، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن جعفر ایکسپریس کی مبارک بھی لے لیں مجھ سے، ہاں جعفر ایکسپریس بحال ہو گئی ہے، میں نے کہا یہ مبارک یہ 5ویں ماشاءاللہ سے مبارک بنتی ہے۔ اچھا لیکن دیکھیے ہیومن رائٹس کا ایشو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو تشویشناک بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ جو کہ پیورلی ایک دہشت گردی کا مسئلہ، صحیح، وہ جو بی وائی سی جو بھی ہے وہ دہشت گرد اقوام متحدہ کی طرف سے ڈکلیئرڈ شدہ دہشت گرد جماعت ہے، گروہ ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت پاکستان نے ڈکلیئر کیا، اقوام متحدہ نے ہمارے کلیم کو چیک کیا اور ان کو دہشت گرد قرار دیا، بالکل۔ اس کے دونوں فیکشنز جو اس کے جتنے بھی حصے ہیں سب کے سب دہشت گرد ہیں۔ صحیح۔ آپ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں بیٹھ کے، نجی میڈیا پہ بیٹھ کے کیا دہشت گردوں کی حمایت کریں گے ہیومن رائٹس کے کور کے اندر؟ آپ کو میں نے بتایا کہ دنیا کے اندر 2 بڑی وارداتیں اور قتل عام کی وارداتیں ہیومن رائٹس کے کور میں ہوئی ہیں۔ اب یہ پاکستان کے ساتھ بھی پاکستان کو کہ بلوچستان کے حالات کو لوکل حالات نہ سمجھے، یہ علاقائی قوتیں بھی اس کے اندر سرگرم ہیں اور انٹرنیشنل قوتیں بھی سرگرم ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ٹی وی اور نجی ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بعض لوگ صرف اس لیے کہ یہ انتشار پسند ہے، انارکسٹ ہیں بنیادی طور کے اوپر، انارکی رہے تو ان کا خیال ہے کہ ان کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ تو رضی دادا یہ جو انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کشمیر، فلسطین اور اس طرح تمام مطلب دنیا میں وہ انسانی حقوق خلاف ورزی نظر نہیں آتی؟ ان کو تو چھوڑیں، وہ جو وہیں پہ بلوچستان میں بسوں پہ اتار کے آئیڈینٹیفائی کر کے جو لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، کیا ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے؟ مسافر جو ہے، اور بلوچ روایت کی بات کر رہا ہوں،
اگر مسافر کسی بلوچ کے علاقے میں آ جائے تو بلوچوں کی صدیوں پرانی روایات ہیں کہ اس کو حفاظت سے اپنے علاقے سے آگے چھوڑ کے آتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کو روٹی پانی پوچھتے ہیں. اتنا تو بڑا علاقہ ہے وہ, ٹھیک ہے. تو اس علاقے کے اندر لوگوں کی یہ روایات رہی ہیں اور ہیں اور ابھی بھی ہیں. یہ شر پسند ہیں, دہشت گرد ہیں, کھلم کھلا. اور یہ وہ لوگ شر پسندی پہ اترے ہوئے ہیں جنہیں اوور دا ایئر ریاست کی طرف سے بے پناہ سہولیات فراہم کی گئیں. یہ جتنے بھی ان کی قیادت ہے ذرا چیک تو کریں نا ان کا, کیا یہ سبسیڈائزڈ ایجوکیشن انہوں نے حاصل نہیں کی, کیا ان کو گورنمنٹ کی جابز نہیں ملی, کیا یہ جابز پہ کبھی گئے, گھر میں بیٹھ کے تنخواہیں نہیں وصول کر رہے. 18ویں گریڈ کی ایک خاتون کے اکاؤنٹس میں سے 74 کروڑ روپیہ نکل کیسے سکتا, بالکل ٹھیک ہے, اور نکلا ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ ان لوگوں کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے. یار ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں, ہمیں اس کی بہتری کی بات کرنا چاہیے. جا کے ہم اس کے اندر انارکسٹ کے طور پہ انارکی پھیلانے کی بات کریں, دس از انفیئر. دیکھیے کوئی بھی ریاست یہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ اس کے اندر بیٹھ کے انارکی پھیلانے کی بات کریں. اسی لیے تو کہا گیا آرمی چیف نے کہ اب ہارڈ سٹیٹ ہوگی, مطلب وہ چھوڑ دیں لاڈ پیار. اب جو سٹیٹ کے خلاف زبان درازی کرے گا, جب میڈیا یوز کرے گا, جو ہمارے پرائم منسٹر نے امین صاحب بالکل امین صاحب آج اپنے خطاب میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بولا ہے کہ پاکستان جو 7ویں بڑی ایٹمی قوت ہے اور ہماری جو فوج ہے وہ مضبوط ترین فوج ہے. آپ اس بات کو بھی داد دیں کہ ایک دم اگر پچھلے ہفتے جب ہم بیٹھے تھے یہاں پہ اور ہمارے دل کے اندر باقاعدہ تکلیف تھی کہ جو اس دن بلوچستان میں اور کے پی کے کے اندر ہوا تھا, ٹھیک ہے, آج کے پی کے اندر ایک واقعہ ہے اور شاید 2 واقعات بلوچستان میں رپورٹ ہوئے ہیں. جن لوگوں نے ان واقعات کو روکا ہے اور ان لوگوں کو جا کے جان پہ کھیل کے جہنم واصل کیا ہے, ان کو بھی تو اپریشیٹ ہونا چاہیے نا. جو اس کے ذمہ داران تھے, خطاب میں پرائم منسٹر صاحب نے ان کی بات کی ہے, پھٹنے سے پہلے ان کو پکڑ لیا یا پھر دور پھاڑ دیا. بھائی یہ بہت ساری کہانیاں ہیں. دیکھیں جعفر ایکسپریس والا جو واقعہ ہے, اب ذرا توجہ فرمائیں, یہ کوئی عام بندوں کا عام سٹائل میں یہ ٹرین کو یرغمال بنا لینا, اس کے سارے مسافروں کو قیدی بنا لینا اور ان میں خود کش حملہ آور بٹھا دینا ٹولیوں کی صورت میں, اور پھر جدید ترین اسلحے کے ساتھ آپ ان کے مسافروں کے اوپر سر کے اوپر کھڑے ہوں. نہیں خودکش ان کے درمیان میں ٹولیوں کی صورت میں مسافروں کو بٹھا کے ان کے اندر خودکش حملہ آور بٹھا دیں. اتنی زبردست پلاننگ کر کے آپ ریاست کو مجبور کر دیں کہ وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکیں. یہ آپ لوگوں کا دہشت گردوں کا پلان تھا, اور ہماری پاک فوج نے جس طرح جدید ٹیکنالوجی پیشہ ورانہ مہارت. وہ آپ نے آخری بات میں کہہ لوں, وہ بھارتی جرنیل کا انٹرویو سنا ہے آپ نے, وہ بخشی جو ہے بڑی بڑی مونچھوں والا ہے نا, وہ جو ہر وقت ہی ہائپر رہتا ہے بیچارہ اس عمر میں بھی, تو اس نے کہا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ یہ اب دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرے گی پاک فوج, اور ان کی شرائط کچھ مانے گی, کچھ ان سے منوائے گی. انہوں نے مذاکرات کا مطلب کہ صفائی پھاڑ دیا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جا کے, اور آپ اس مہارت کو داد دیجئے کہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے خودکش, اور خودکش نے انگوٹھا اپنا بٹن پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو جس نے بھی ان کو ہٹ کیا ہے اس نے اس کو اتنا موقع نہیں دیا صحیح کہ وہ پھٹ سکے. بالکل یہی تو یہ جو یہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہو یا فلسطین پر مظالم ہوں, یہ سارے ایک ہی ذہنیت کے مالک ہیں. یہاں پر ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.